الگ نماز سے خاک شفا
پاس قطرہ بھی ایک آب کا نہیں رنجے آئے کربلا نہیں رکھتے عشق دینے پیمبر تھا فرمائے تہذیب عشق دینے پیمبر تھا فرمائے تہذیب اس
دل نہ جا میں سر پر رہنا شام کو ہرگز نہ جا تو بنت علی کو کہ یہ پانچی کو دے سنا بیٹی سکینہ پاس میرے آؤ دو مجبور جانتے ہیں ہمیں صدیے میں ظالموں کے واسطے در التباس نامحرموں کو ہم نہ کبھی موت دکھائیں گے دربار میں یزید کے ہرگز نہ جا دربار میں یزید کے ہرگز نہ جا سن کے ہاتھ اٹھائے سکینہ نے کہنے لگے پھوپھی سے یہ سجاد دیکھو تو رو رہا ہے سر شاہ نام سر کے قریب آ کے پکاری وہ سر کے قریب آ کے پکاری وہ قربان جاؤں حال نہ مجھ سے چھپا رونے کا کیا سبب ہے مجھے یہ بتا رونے کا کیا سبب ہے مجھے یہ بتا رویا ہوا بہن سے سارے شاہد اب صبر کیجیے ہے یہی مرضی ہے سر ننگے در بدر پھرے قربا رسول بندھ جائے ایک رسی میں معصوموں کا بندھ جائے ایک رسی میں معصوموں کا سامان بس یہی ہے شفاعت کے واسطے
ये सर हुसैन रखा है देखो कश्फ में ये सर हुसैन तुम मुख्तार से ये आबिदे बीमार ने कहा है भाई क्या सुनाओ तुझे दमदमार बर्बाद रन में हो गया खुतबा रसूल सामने खड़े हुए सब वाले बेकसूर सिर हूँ मैं जान पहचान ले मुझे तेरा चौथा इमाम पहचान ले मुझे तेरा चौथा इमाम रोने लगी ये सुनते ही ज़ैनब मुख्तार से ये कहने लगी हो गया कमाल रन में हो गए ज़हरा की याद लाए हैं कैद करके ये हमको सिताब लाए हैं कैद करके ये हमको सिताब जंगल में आले अहमद मुख्तार लौट आए फूली फली हुसैन की सरकार लौट गए फूली फली हुसैन की सरकार लौट गए सारे हुसैन से ये आई काम मुख्तार से सलाम हुसैन करे प्यासे हुए शहीद सब अंसार पानी की एक बूंद किसी को नहीं मिला पानी की एक बूंद किसी को नहीं सब लोग बाहर में लुट गई दौलत को तोल के है सामने खड़ी हुई एक रत रसूल जब सब हरन में फातिमा
مومنین کے لیے رحمت ہے، اور جتنے بھی دنیا میں فرقے پائے
پائے جاتے ہیں. کسی بھی مذہب والے شخص سے یہ معلوم کرے کہ بھئی آپ مومن ہیں یا نہیں ہیں تو یہ کہے گا ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. چاہے نماز نہ پڑھتا ہو, روزہ نہ رکھتا ہو, حج نہ کرتا ہو, خرچہ دار نہ آتا ہو, یتیم کی مدد نہ کرتا ہو, علماء کا احترام نہ کرتا ہو, ذکر اہل بیت نہ کرتا ہو, ماں باپ کا احترام نہ کرتا ہو, مگر اس سے جب پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ مومن ہیں تو یہی کہے گا ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. یہ جناب امام ایمان ہے. ہر مذہب کے شخص کا یہی چیلنج ہے, یہی دعویٰ ہے. ابھی میں تنیدی منزل سے گزر رہا ہوں کہ یہی شخص کا یہی دعویٰ ہے, یہی چیلنج ہے کہ ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. بھیا میں پیغمبر ایک جنم کی خدمت میں گیا, میں نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ نماز پڑھنے والا مومن ہے, کہ زکات دینے والا مومن ہے, کہ جہاد کرنے والا مومن ہے, کہ زکات ادا کرنے والا مومن ہے, کہ خون سے نکالنے والا مومن ہے. اے پیغمبر آپ بتائیے ہم کس کو مومن کہیں. پیغمبر نے کہا ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے قرآن میں الگ لفظ رکھا, مومن نہیں کہا. ہم نے ان سب لفظوں کے لیے یعنی نماز پڑھنے والے کا مزکی, نماز پڑھنے والا توجہ رکھیے گا, کیا اچھا یہ کون ہے کہ مجاہد جہاد کرنے والا, توجہ رکھیے گا, یعنی حج کرنے والے کے لیے الگ کیا, الگ لفظ رکھا, جہاد کرنے والے کے لیے الگ لفظ رکھا, زکات دینے والے کے لیے الگ لفظ تھا, لیکن مومن نہیں کہا. ہم نے مومن نے کہا اے رحمت اللہ العالمین آپ بتائیے جو آدم کو مانے وہ مومن ہے, جو نوح کو مانے وہ مومن ہے, کہ جو ابراہیم کو مانے وہ مومن ہے, کہ جو یوسف کو مانے وہ مومن ہے, کہ جو شیش کو مانے وہ مومن ہے, کہ یونس کو مانے وہ مومن ہے, کہ جو ابراہیم کو مانے وہ مومن ہے, کہ جو داؤد کو مانے وہ مومن ہے. اے پیغمبر آپ بھی بتا دیجیے کہ نہیں ان نبیوں کو ہر شخص مانتا ہے, ان نبیوں کو ہر شخص مانتا ہے. تو پیغمبر آپ ہی بتائیے کہ جو آپ کو مانتا ہے وہ مومن ہے, وہ تو ہے نہیں, کہ جو آپ کو مانتا ہے وہ مومن ہے. پیغمبر نے آواز دے کر کہا, کسی نے مجھے صدیق کہا, کسی نے مجھے امین کہا, کسی نے مجھے محمد کہا, کسی نے مجھے یاسین کہا, کسی نے مزمل کہا, کسی نے مدثر کہا, کسی نے طہا کہا. ہر انسان مجھے ضرور مانتا ہے, توجہ رکھیے گا, ہر انسان مجھے مانتا ہے. پیغمبر پھر ہم مومن کس کو مانے؟ ہر شخص تو یہ کہہ رہا ہے ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے, ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہے. پیغمبر نے کہا آج چلے جاؤ, پھر واپس آ جانا, میں بتاؤں گا کہ مومن کسے کہتے ہیں اور کافر کسے کہتے ہیں. میں بتاؤں گا قرآن کس کے لیے شفا بخش ہے, قرآن کس کے لیے نقصان دے گا, کس کو رحمت کا قرآن ہے, کس کو شفا بخشے گا. اب پیغمبر مجمع چلا گیا, اگلا دن نمودار ہوا, سارا مجمع سمٹ کر آیا. پیغمبر آپ بتائیے آپ نے کہا تھا میں کل بتاؤں گا, یہ مطلب پیغمبر کا دروازہ کھلا, سامنے سے کل ایمان نظر آیا, سامنے کل ایمان نظر آیا. علی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا یا علی حب کل ایمان, علی جس کے دل میں تیری محبت ہے وہ کوئی مومن ہے. جس کے دل میں تیری محبت ہے بس وہی مومن ہے. اگر میں اپنے اس مجمع سے پوچھنے لگوں کہ بھائی آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے, تو ہر شخص یہی کہے گا ہم سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا. میں نے کہا بھیا محبت کرنا بری چیز تو نہیں ہے, محبت کرنا کوئی بری شے تو نہیں ہے. جگہ صاحب محبت کرنا بری شے نہیں ہے, لفظ محبت کو بدنام ہی اتنا کر دیا گیا, لفظ محبت کو بدنام ہی
कोई किसी से इश्क करता, आप भी किसी से इश्क करते हैं। माँ भैया मोहब्बत देश समझ के करना, गौर फिक्र करके करना, हर शख्स से मोहब्बत ना कर लेना। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, हर शख्स से मोहब्बत ना करना। भैया हमसे मालूम करो, हमें भी किसी से मोहब्बत है, आपको भी किसी से मोहब्बत है। आपने खूबसूरत टोपी देखी, टोपी से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत रुमाल देखा, रुमाल से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत नगीने देखा, नगीने से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत माइक देखा, माइक से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत बाल देखे, बाल से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत चेहरा देखा, चेहरे से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत ताजिया देखा, ताजिया से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत कलम देखा, कलम से मोहब्बत हो गई। खूबसूरत अज़खाना देखा, अज़खाने से मोहब्बत हो गई। मोहब्बत इंसान ने इस कदर करी, उन्होंने देखा एक दरख्त है, उससे मोहब्बत करने लगा, उसी के आगे सर झुका दिया। तवज्जो नहीं की, उसी के आगे सर झुका दिया। अब उसने अपने ही हाथों से पत्थरों को तराशना शुरू कर दिया, उसी के आगे मोहब्बत ने सर झुका दिया, कहना शुरू कर दिया कि तू ही मेरा खुदा है, तू ही मेरा खुदा है। इतनी मोहब्बत की कि आग से भी मोहब्बत कर दी, मूर्ति से भी मोहब्बत कर दी, मूर्ति से भी मोहब्बत कर दी, आग से मोहब्बत कर दी। तो बताए इंसान को मोहब्बत होती है हर खूबसूरत चीज से। तवज्जो रखिएगा, हर खूबसूरत चीज से। खूबसूरत चेहरा देखा, मोहब्बत हो गई। खूबसूरत आंखें देखी, मोहब्बत हो गई। खूबसूरत बाल देखे, मोहब्बत हो गई। खूबसूरत गाल देखे, मोहब्बत हो गई। खूबसूरत तस्वीर देखी, मोहब्बत हो गई। खूबसूरत अमल देखा, मोहब्बत हो गई। खूबसूरत ताजिया देखा, मोहब्बत हो गई। तो भैया मोहब्बत करना कोई बुरी शय नहीं है, मोहब्बत बेहतरीन चीज का नाम है। मोहब्बत करो, जिससे चाहे उससे मोहब्बत करो। तो मोहब्बत करने से पहले एक बात दिमाग में जरूर याद रखना, ऐसे मोहब्बत करना। अगर बड़े हुए मजमे में पूछा जाए कि किससे मोहब्बत करते हो, तो बयान करते हुए शर्म महसूस न हो। ऐसे मोहब्बत करना। अगर भरे हुए मजमे में पूछा जाए कि भैया किससे मोहब्बत करते हो, तो बयान करते हुए शर्म महसूस न हो। ए दुनिया वालों, अली के दुश्मनों, अहले बैत के दुश्मनों, हम अली वालों से जब जाना वहां पे पूछ लेना, भैया किससे मोहब्बत करते हो। इनकी जबान से एक ही वर्ड निकलेगा, हमें उससे मोहब्बत जो काबे में पैदा हुआ, हमें उससे मोहब्बत जो हुसैन का मौला बना, हमें उससे मोहब्बत जो हुसैन का बाबा है, फातिमा का शायर है, ज़हरा का शोहर है, अली मुर्तज़ा है, कदीर में हमारा मौला बना। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद जिसका किरदार भी नुमाया हो, जिसका अमल भी नुमाया हो। दुनिया के अंदर हमने यही देखा है। जनाब दो चीजें होती है, तो मुझे फरमाइएगा, बड़ा कीमती जुमला भी समाज आ जाएगा वाले। अगर मैं आपसे सवाल करूं हुसैन से मोहब्बत है, तो आप कहेंगे साहब हमसे ज्यादा कोई हुसैन से मोहब्बत नहीं करता। नहीं कहेंगे भाई हमसे ज्यादा हुसैन से मोहब्बत कोई नहीं करता। आप घबराइएगा नहीं, मैं इंशाअल्लाह 40 से 45 मिनट में नीचे आ जाऊंगा, आप बिल्कुल ना घबराइए। एक सलाह दे दे मोहम्मद मालूम। अगर मैं आपसे सवाल दूं कि हुसैन से मोहब्बत है, आप कहेंगे साहब मोहब्बत है। देखिए दो चीजें हो जाती हैं, एक चीज का नाम है मोहब्बत और दूसरी चीज का नाम है मकसद। और देखिएगा, एक चीज का नाम है मोहब्बत और दूसरी चीज का नाम है मकसद। मोहब्बत को मकसद पर कुर्बान किया जाता है, कभी मकसद को मोहब्बत पर कुर्बान नहीं किया जाता। मोहब्बत को मकसद पर कुर्बान किया जाता है। तो जो हमारे अमर भाई कि मोहब्बत को मकसद पर कुर्बान किया जाता है, मकसद को मोहब्बत पर नहीं कुर्बान किया जाता। मकसद अलग है, मोहब्बत अलग है। ये मजलिस जो आप कर रहे हैं, ये मोहब्बत हुसैन में है, तो नहीं, ये मोहब्बत हुसैन में है।
ہیں، برجادہ پر بیٹھے ہیں، یہ محبت حسین ہے، کربلا جائیں گے یہ محبت حسین ہے، سلطنہ نکالیں گے یہ محبت حسین ہے، برجادہ پر آئیں گے یہ محبت حسین ہے، سبیداری کریں گے یہ محبت حسین ہے۔ محبت کو مقصد پر قربان کیا جاتا ہے، کبھی مقصد کو محبت پر قربان نہیں کیا جاتا۔ جلوس میں نکالنا محبت ہے، ادا کا بٹھانا محبت ہے، تابوت میں نکالنا محبت ہے، علم کا اٹھانا محبت ہے، تاجے کا اٹھانا محبت ہے، ماتم داری کرنا محبت ہے، سچے اتائن بہانا محبت ہے، ماں باپ کا احترام کرنا محبت ہے، یہ سارا ہے محبت حسین۔ لیکن مسلح بٹھا کر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہے مقصد حسین۔ مسلح بٹھا کر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ہے محبت حسین۔ اگر میں آپ سے کہنے لگوں توجہ رکھیے گا، بھئی کس سے محبت کرتے ہو؟ آپ کہنا حسین سے محبت کرتے ہیں۔ ارے بڑے عقیدت مند ہیں آپ کہ امام حسین علیہ السلام کا عشق ہے، امام حسین علیہ السلام کا محبت ہے۔ یاد رکھے گا محبت قربانیاں چاہتی ہے، محبت قربانیاں چاہتی ہے۔ یہاں پر شادہ بٹھا رہے تم اپنے گھر کا آرام کرو، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے، توجہ رکھیے گا، محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کے نزدیک اتنے ہی جاتا رہتا ہے، اس کے نزدیک جاتا رہتا ہے، ان جیسا عمل کرتا ہے۔ ہمیں حسین سے محبت ہے تو حسین والا کردار ادا کرو، تمہیں زینب سے محبت ہے تو زینبی کردار ادا کرو، تمہیں سجاد سے محبت ہے تو عبادتیں کر کر سجاد والا مردار، سجاد والا عمل کر کے بتاؤ کہ تم سجاد سے محبت کرتے ہو۔ بھیا ہماری سمجھ میں تمہاری محبت نہیں آتی۔ آج حسین سے محبت کرتا ہے تو مجلس حسین میں آتا ہے، تو حسین سے محبت نہیں کرتا وہ نالیوں پر بات کرتا ہے۔ جو حسین سے محبت کرتا یہاں ہونا بتاؤ تو صحیح۔ عجیب و غریب معاملہ ہے، انسان 4 گھنٹے 6 گھنٹے نالی پہ کھڑے ہو کے باتیں کرتا رہے، لیکن 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے اس کا دم نکلنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ اعلان کر دیا جائے دعوت الزورہ شیرہ بھی ہے، یہ اعلان کر دیا کھانے کا اہتمام ہے، تمہیں نکل نہیں آتا سب سے پہلے آگے آن کے بیٹھے گا، سب سے پہلے آگے آن کے بیٹھے گا۔ اگر اسے پتا چل جائے کہ دعوت الزورہ شیرہ یاد رکھے گا، اب انسان یہ بھی تعجب ہے، اس کا تب بھی دم نکل جاتا ہے، یہ کہتا ہے تبرک بانٹنے کی کیا ضرورت ہے، فرشادہ بچھانے کی کیا ضرورت ہے، علم نکالنے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دو، تبرک نہ بانٹو۔ میں کہوں گا بھیا غریب کی مدد تو ہم کرتے تھے، مگر یہ بقرعید کے اوپر 80,000 کا بکرا لانے کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کی مدد کر دو، توجہ رہے گی، کسی غریب کی مدد کر دو۔ تو لانے کی راہ میں وہاں بکرا ذبح کرنا بھی ضروری ہے، یہاں تبرک بانٹنا بھی ضروری ہے، توجہ رکھیے گا، دونوں عمل ضروری ہے۔ وہاں پہ بکرا بھی جمع کرو بقرعید میں، حسین کے نام پر لٹاؤ بھی، حسین کے نام پر تبرک بھی بانٹو۔ بھیا تبرک کیوں بانٹ رہے ہو؟ کہ میسج دینا چاہتے ہیں، ایک دلیل دینا چاہتے ہیں، تبرک بانٹ کیوں رہے ہو؟ کہ اس وجہ سے بانٹ رہے ہیں تاکہ دنیا پہچان لے یہ قوم لٹانے والی قوم ہے، لوٹنے والی قوم نہیں ہے۔ انسان حسین سے محبت کرتا ہے، لیکن جناب یہ محبت بڑی عجیب غریب ہے۔ محبت زبان سے نہیں کی جاتی، دل کی گہرائیوں سے محبت کی جاتی ہے۔ محبت ہم سے قربانیاں چاہتی ہے، قربانیاں، محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھ جاؤں، اگر کوئی شخص
ایک ہے جو محبت حسین میں تھوڑی سی گاڑی نہیں رکھ سکتا وہ حسین کے نام پر اپنا لہو کیا قربان کرے گا؟ حسین کے نام پر اپنی گاڑی جو انسان محبت ہو سکتا ہے مولا علی سے محبت ہے اہل بیت علیہ السلام سے محبت ہے ارے محبت قربانیاں مانگتی ہے بھیا وہ جو رکھے گا محبت قربانیاں مانگتی ہے جو 2 رکعت نماز کے لیے تھوڑی سی نیند کو برباد نہیں کر سکتا ختم نہیں کر سکتا نہیں اٹھ سکتا بتاؤ کربلا میں حسین کو کیسے جان دے دیتا ہے محبت قربانیاں مانگتی ہے خالی کھوکھلے دعوے لے جائے تو نہیں چاہیے تمہارے کھوکھلے دعوے اپنے پاس رکھو حسین کو ایسے ناصرین چاہیے امام زمانہ چلاؤ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں سماج کے اندر کئی طریقے کے لوگ ہیں اور ہر انسان یہ کہتا ہے مثال کے طور پر سماج کے اندر دیکھیں کوئی یہ نہ سمجھے مولانا ہمیں نشانہ بنا دیں میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا حقیقت پر جو مبنی بات ہے وہی کہہ رہا ہوں سماج کے اندر ایسے بہت سارے بفراتی بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کو اخبار پڑھنے کا بہت شوق رہتا ہے اخبار پڑھنے کا بہت شوق ہے سگریٹ پینے کا بہت شوق ہے چائے پینے کا بہت شوق ہے اخبار پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن کبھی خرید کے نہیں پڑھتے چائے پینے کا بہت شوق ہے لیکن کبھی خرید کے نہیں پی دوسرے نے کہہ دیا بھیا دو بنوا لینا سگریٹ پینے کا بہت شوق ہے صلوات بھیج مانگو ایک بھارا دیگر بابا سے بلند سے آپ نگلی میں بھی بہت سارے ایسے مل جائیں گے میں پان کھانے کا بڑا شوق ہے کبھی خرید کے پان نہیں کھاتے تو دوسرا لگتا بھائی دو بنوا لینا شاید بڑے شوق سے پیتے ہیں وہ سوچئے اگر آپ کے سماج میں سوسائٹی میں کوئی اتنا بڑا کنجوس ہو تو لوگ کیا کریں گے اس سے نفرت کرنا شروع کر دیں ارے یار یہ تو بیکار آدمی ہے اگر کوئی جاتا ہو یا ہوگا ہوٹل میں بیٹھا ہوگا تو کہا بھئی ایسے جانے تو بعد میں منانا چاہتا ہے جب یہ چلے جاتا ہم کو ایک سیلیٹر نہ پی کے چھٹی کر دیا ایسے تو بہت سارے لوگ ملیں گے تمباکو کھانے کا شوق ہے لیکن خرید کے نہیں کھائیں گے دوسرے سے مانگ کے کھائیں گے بیڑی پینے کا بڑا شوق ہے لیکن خرید کے نہیں پیئیں گے خرید کے نہیں پیئیں گے مانگ کر پیئیں گے چائے پینے کا بڑا شوق ہے کبھی خریدیں گے نہیں مانگ کر پیئیں گے اگر کوئی اتنا انسان کنجوس ہو تو رکھے گا اب ایک پہلو یاد رکھے گا اور دوسرا پہلو سنیے گا یہ کنجوس انسان کی صفت بتائی میں نے اور کوئی انسان ایسا ہو جو سخی آدمی ہو وہ گھر سے باہر نکلے ایک بچے کو سڑک پر ٹہلتا نظر آئے بچے نے پوچھے میرا لال اسکول نہیں گئے کیا تھا میرے بابا کے پاس فیس نہیں تھی کہیے تو میرے لال تمہارے بابا نہیں بھیجے ہیں اسکول جاؤ فیس پڑھو دکان کو بھر گئے وہ حضرت بھی ساتھ تھے ان کے پیسے ہماری طرف سے کاٹ دو گھر کے اندر بیوی سے بھی بچوں سے کہتے دیکھو اگر کوئی گھر میں آ جائے تو بغیر ناشتے کے نہ جائے کھانے کا وقت آ جائے تو بغیر کھانے کے نہ جائے تو جو رکھے گا بغیر کھانے کے نہ جائے اگر تو اتنا سخی انسان ہو خود سوچ کے بتائیے اگر ایسے سخی انسان کے گھر میں ڈکیتی ہو جائے چوری ہو جائے تو جو ہے جب کوئی دوسرا سنیے گا جو بخیل انسان تھا جو سگریٹ خود نہیں خریدتا تھا چاہے خود نہیں خریدتا تھا اگر ایسے کے گھر میں چوری ہو جائے تو آدھا معاشرہ کہے گا میں چور بڑا بڑھیا کام کر کے گیا ہے چور نے دل کو بہترین جگہ داؤ مارا ہے آدھا ہمارا سینہ چوڑا کر دیا بڑا بخیل تھا بڑے پیسے بچایا کرتا تھا بڑا کنجوس انسان تھا بتائیے جب ایسے کے گھر میں چوری ہوگی تو نتیجہ کیا ہوگا ہر انسان کہے گا خوش ہو کر مزہ آ گیا وہ جو ہے نہیں
کے وہ تو ویسے ہی دے دیا تھا، وہ تو ویسے ہی دے گا. اچھا ایسے کے گھر میں چوری کر لی، ایسے کے گھر میں چوری کر لی جو اتنا سخی تھا. اور ہم 1400 صدیوں سے یہی تو بتانا چاہتے ہیں، جدھر چوری نہ کرتے ایسے کیسے اسنین کا صدقہ مانتے. وہ تو اتنے سخی تھے ویسے لٹا دیتے، وہ تو ایسے ہی بات دیتے. صلاح بھیجے محمد والا. دیکھیں جناب میں اپنی منزل کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آ رہا ہوں. ہمارے علماء کرام نے، میں 9:20 میں بیٹھا ہوں، انشاءاللہ 40 سے 45 منٹ کے اندر آ جاؤں. ہمارے علماء کرام نے ایک بہت بڑے مرجع گزرے، بہت بڑے عالم دین ہیں جو لوگ اس سے بہتر جانتے ہیں. ہمارے صاحب کی طرف سے جناب محمد صاحب، ان کا نام ہے مقدس اردبیلی. ایران کے اندر ایک جگہ ہے اردبیل، ایک شخصیت وہاں کی رہنے والی ہے. اب خود سوچیں جس ذات کے آگے لفظ مقدس لگا ہوا ہو اس کی شخصیت کا کیا عالم ہو. مقدس اردبیلی کے والد ہیں محمد. ان کے والد کون ہے پیچھے والے بتائیے گا. ابھی تو بتایا کیا نام ان کے والد کا؟ محمد. ان کے والد مقدس اردبیلی کے والد کا نام ہے محمد. یہ کسان ہے، کاشتکاری کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں. آپ نے اپنے وطن میں یا نگری میں بھی دیکھا ہوگا جو کسان لوگ ہوتے ہیں وہ صبح سویرے جنگل چلے جاتے ہیں، سورج نکلنے سے پہلے وہ کام کر کے واپس بھی آ جاتے ہیں. ایک دن ایسا آیا مقدس اردبیلی کے والد صبح سویرے چلے گئے اور جب شراب کو سورج چڑھا تو ان کو بھوک کی شدت ستائی. جب بھوک کی شدت ستائی تو سنیے گا انشاءاللہ نصیحت کرے دوں گا. جب بھوک کی شدت ستائی تو انہوں نے دیکھا کہ پانی کے سہارے سہارے سیب چلا رہا. انہوں نے سیب، بھوک شدید لگی تھی، سیب اٹھایا اور سیب کو کھا لیا. جب تک کھایا نہیں تھا تو پریشان نہیں ہوئے کیونکہ بھوک لگی تھی. جب کھا لیا تو پریشانی بڑھ گئی. ابھی تو میں نے سوال اٹھایا کہ جس کا مال تھا اسے اجازت لینی چاہیے تھی، اس سے اجازت لینی چاہیے تھی، لیکن اجازت نہیں لی تو لہذا اس سے اجازت لی جائے. اب یہ محمد مقدس اردبیلی کے والد محمد اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے نکل گئے جس کا وہ باغیچہ تھا، سیب کا باغ تھا. پہنچے جب بلواف کیا وہ حضرت نکل کے آئے، انہوں نے سلام کیا، انہوں نے جواب سلام کیا. کہ جی فرمائیے کیا کام ہے؟ کہ دیکھیے میں ایک کسان ہوں، کاشتکاری کا کام کرتا ہوں. میں اپنے وطن دیکھا اتنے بھوکا پیاسا نکلا تھا، سورج شباب پر آیا، بھوک کی شدت بڑھی تو پانی کے سہارے سہارے آپ کے کھیت سے ایک سیب آ رہا تھا. مجھے بھوک شدید لگی تھی، میں نے سیب کھا لیا. اب آپ مجھے اس کی اجازت دے دیں. انہوں نے کہا یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے. یہ حضرت محمد واپس چلے گئے. یہ واپس چلنے لگے فوراً اسی مالک نے کہا رکیے. کہ اب تو آپ نے اجازت دے دیا، کیوں روک رہے ہو؟ کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو باغیچہ ہے جس کا ہم نے سیب کھایا ہے، ہم دو بھائی ہیں، آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ میرے بھائی کا ہے. آدھا حصہ میرا ہے، آدھا حصہ میرے بھائی کا ہے. تو لہذا میں آپ کو آدھے سیب کی اجازت دیتا ہوں. میں آپ کو آدھے سیب کی اجازت دیتا ہوں. کہ بھئی آدھے سیب کی اجازت دینے کے تم اپنے بھائی کو بلاؤ. کہ میرے بھائی یہاں پر نہیں رہتے. کبھی کہاں رہتے ہیں؟ کہ وہ نجف اشرف میں رہتے ہیں. نجف اشرف میں رہتے ہیں. اب ذرا خود سوچئے اگر ہم جیسا کوئی انسان ہوتا تو یہی کہتا ارے آدھے سیب کی بات ہے تو ہوگا دیکھا جائے گا، جو میں دیکھا جائے گا. مگر وہ آدھے سیب کی اجازت لینے کہاں جا رہے ہیں؟ نجف اشرف. آدھے سیب کی اجازت لینے نجف جا رہے ہیں. نجف اشرف
کیا، جب بلواک کرنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، سلام کیا، جواب سلام ملا. یہ سمجھے یہ جو آئے ہیں یہ زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. توجہ رکھیے گا، میزبان کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ جناب زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. انہوں نے میزبان نے فوراً کہا کہ میں پہلا دسترخوان میں ناشتہ کر لیجیے، اس کے بعد زیارت کرنے کے لیے آئے. انہوں نے کہا ناشتہ بعد میں ہوگا، پہلے وہ کو حلال کر لو جو کھایا ہے، پہلے وہ کو حلال کر لو جو کھایا ہے. اب یہ دسترخوان پر بیٹھے، ناشتہ ہو گیا کہ اس کے بعد اب کیا چاہتے ہو کہ میں نے پورا واقعہ بتایا. میں ایک کسان ہوں، آدھے پوائنٹ کے سارے سیب چل رہا تھا، میں نے آدھا سیب پورا سیب کھا لیا، آدھے سیب کی اجازت آپ کے بھائی نے دے دی، آپ کے آدھے سیب کی اجازت آپ دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اجازت تو دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے. کہ بھئی کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ آپ کو میری بیٹی سے عہد کرنا پڑے گا. تو سوچیے آدھے سیب کی کیا سزا ملنے والی ہے. اگر کوئی ہمارا بیٹا ہو، اس سے کہا بیٹا ایسا سے معاملہ آدھے سیب کی، تو باپ کو چھوڑ دے گا، ماں کو چھوڑ دے گا، وہ شادی وادی نہیں کرے گا. کہ آدھے سیب کی اجازت تب دوں گا جب آپ میری شرائط قبول کر لیں گے. کہ شرائط بتائیے کیا ہے؟ کہ آپ کو میری بیٹی سے عہد کرنا پڑے گا. انہوں نے سوچا تک مصیبت گھر نہیں پڑی تھی، اب بڑی مصیبت گھر پڑنے والی ہے. کہ میں کیا کریں؟ انہوں نے سوچا مختصر زندگی عہد کرنے کا دے دے. ٹھیک ہے ہم رات کو کرنے کے لیے تیار. انہوں نے دل پہ ہاتھ رکھا، ٹھیک ہے ہم عہد کرنے کے لیے تیار ہیں. میزبان نے پھر کہا عہد کرنے کے لیے بعد میں تیار ہوئیے، پہلے میری شرائط بھی سن لیجیے. کہ کیا شرائط ہے؟ کہ میری بیٹی پیروں سے اپائج ہے، جیسے یہ اپائج کا ہے تو سر جھک گیا. کہ میری بیٹی اندھی بھی ہے، میری بیٹی گونگی بھی ہے، میری بیٹی بہری بھی ہے. اب خود سوچ کے جو شخص عہد کرنے والا ہو اور اس سے یہ کہا جائے جس سے تمہارا عہد ہو رہا ہے وہ اپائج ہے، نابینا ہے، سماعت نہیں رکھتی ہے، وہ گونگی ہے، میں تو مانتا نہیں کہ ہندوستان میں وہ شادی کرنے گئے تھے. یہ کرنے کوئی نہیں کرتا کہ میں چیلنج کے بات تو پر ایک شخص بھی نہیں کرنے کا اس دور میں. اس دور میں تو میرا بھائی نے ایک شخص بھی نہیں کرنے کا، ایک بھی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی اب کیا کرنا پڑے گا، آدھے سیب کی اجازت لینی ہے ورنہ آخرت برباد ہو جائے گی، آخرت برباد ہو جائے گی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیا میں راضی ہوں، اب ہو جائے. انہوں نے نکاح سیغے جاری کیے، اب ہو چکا. اب جو پہلی شب آئی، توجہ رکھیے گا، اب جو پہلی شب آئی دولہا دلہن کے کمرے میں گیا تو منظر ہی عجیب پایا. باپ نے کیا کہا تھا؟ بیٹی اپائج ہے لیکن پیر صحیح ہے. باپ نے کیا کہا تھا؟ آنکھیں نہیں لگتی، نبینا ہے لیکن آنکھیں لگتی ہے. باپ نے کہا تھا زبان نہیں لگتی، گونگی ہے لیکن زبان بھی ہے. باپ نے کہا تھا سماعت نہیں لگتی لیکن وہ سن بھی رہی ہے. یہ مطلب بیوی کے قریب ہے. قریب جانے کے بعد کہا یہ بتاؤ میں اس کو سچ مانوں جو تمہارے باپ نے بتایا ہے؟ میں اس کو سچ مانوں جو تمہارے باپ نے بتایا ہے یا اس کو سچ مانوں جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں؟ پر جستا لڑکی نے کہا دیکھو کبھی بھی میرے بابا پہ شک نہ کرنا. توجہ نہیں کی، میرے بابا پہ شک نہ کرنا. میرے بابا کبھی جھوٹ نہیں بولتے. میرے بابا نے کہا میری بیٹی اپائج ہے، میری بیٹی اپائج ہے، تو میرے بابا جھوٹ نہیں بولتے. میرے بابا نے کہا میری بیٹی کی آنکھیں نہیں ہیں، میرے بابا جھوٹ نہیں بولتے. میرے بابا نے کہا میری بیٹی کی سماعت نہیں ہے، میرے بابا جھوٹ نہیں بولتے. تو تمہارے باپ تو کہہ رہے تھے یہ سب نہیں ہے مگر ہے، تو میرے بابا میں شک نہ کرنا. میرے بابا نے کہا میری بیٹی اپائج ہے. ان کے کہنے کا مقصد یہ نہ تھا کہ اس کی پیر نہیں ہے، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا میری بیٹی وہ عظیم لڑکی ہے جن نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر سلیقہ سے قدم باہر سے نکالا. میرے باپ پہ کبھی شک نہ کرنا. میرے بابا نے کہا میری بیٹی اپائج ہے، میرے بابا کے کہنے کا
محمد آپ خود سوچو جس کا باپ اتنا مقدس ہو اس کا بیٹا اگر مقدس ہے اور بیٹی نہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ایک آواز بلند صلوات پڑھنے والا بس میں نے اپنے موضوع کو سمیٹ لیا چھوٹا سا واقعہ جو بہت ہی نصیحت اندر واقعہ اس کے بعد نہیں صرف کو مسائل ہمارے علماء کرام میں ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے آیت اللہ اکبری اور جو سنیے میں آپ سے داد نہیں اس لیے صرف ہوا تھا جن کا نام کیا ہے آیت اللہ اکبری ان کا نام شب عاشورہ ایران کے بہت بڑے عالم دین تھے جو ایران کے اندر سب سے بڑے خطیب تھے آیت اللہ اکبری ان کا نام شب عاشورہ میں اپنے اپنے وطن نبی میں دیکھا ہوگا کہ شب عاشورہ کی روزہ عاشورہ آتا ہے تو معصوم بچے جو نابالغ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے گھر پر فرض شہزادہ کا اہتمام کرتے ہیں وہ کیسے کیسے سینہ بندی کرتے ہیں ماتم کرتے ہیں یہ سب اللہ کرتے ہیں ہمارے وطن میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ کے وطن میں بھی یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ ہے آیت اللہ اکبر شب عاشور کے اندر آیت اللہ اکبری کے پاس کچھ معصوم بچے پہنچے میں یاد رکھے گا جو لوگوں کے ذہن میں یہ فکر ہے کہ یہ مجلس بڑی ہے وہ مجلس چھوٹی ہے خدا کی قسم نہ کوئی مجلس بڑی ہوتی ہے نہ کوئی مجلس چھوٹی ہوتی ہے سب سے مقدس مجلس وہ ہوتی ہے جہاں میں شہزادی زہرا آ جائے اور اس مجلس کو قبول کرے نہ کوئی مجلس چھوٹی ہے نہ کوئی مجلس بڑی ہے یہ آیت اللہ اکبری معصوم بچے آئے انہوں نے چھوٹی سی پرچادہ بچھا آیت اللہ اکبری کے پاس معصوم بچے جانے کے بعد کہتے ہیں آیت اللہ اکبری ہم نے حسین بن علی کی پرچادہ کا اہتمام کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ حسین کی پرچادہ کا آپ خطابہ کریں آیت اللہ اکبری کہتے ہیں بچوں سے میرے لال مجھے آج شب میں تقریباً 10 مجلس پڑھنی ہے میں میرے لال میں تمہاری اس مجلس کو نہیں پڑھ سکتا ان میں سے ایک بچی کھڑی ہونے پر گریہ ازاری کرنے لگی اور گریہ ازاری کرتے کرتے بولی اے آیت اللہ اکبری آپ بڑے لوگوں کی مجلس سے پڑھتے ہیں ہم معصوم بچے ہیں تو آپ شاید اس وجہ سے ہماری مجلس نہیں پڑھ رہے کہ میرے لال لوگ میں تو گریہ نہ کرو ٹھیک ہے میں تمہاری مجلس پڑھ دوں آیت اللہ اکبری کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا جہاں پر فرض ادا کا اہتمام کیا تھا ان بچوں نے فرض ادا کا اہتمام کیا کرسی وہاں پر ڈال دی میں کرسی پر گیا میں نے چھوٹا سا فضائل کا واقعہ پڑھا اس کے بعد مسائل پڑھے مختصر سے مسائل پڑھے واپس جب میں نے ختم ہو گئی بچے کرسی لائے وہاں پر آیت اللہ اکبری کو بٹھا دیا آیت اللہ اکبری سے کہتے ہیں آیت اللہ اکبری ہم آپ کو ایسے نہیں جانے دیں گے ہم نے حسین کی سبیل کے نام پہ حسین کے تبرک کے نام پہ ہم نے چائے کا اہتمام کیا آیت اللہ اکبری آپ کو چائے پینی پڑے گی خود سوچئے جو بچے 5 سال کے 6 سال کے 7 8 سال کے بچے ہوں گے اگر وہ چائے بنائیں گے تو بتائیے کیسی چائے ہوگی آپ کہیں گے یا تو ٹھنڈی ہوگی یا زیادہ گرم ہوگی یا کالی ہوگی ایسی چائے ہوگی جو بچے بنائیں گے آیت اللہ اکبری وہاں پر تشریف میں ایک بچی اٹھی ایک کوئی لڑکے اندر چائے لے کر آئے اور چائے لانے کے بعد آیت اللہ اکبری کو دے دی کہا یہ تبرک حسین ابن علی ہے تو جو سنو یہ تبرک حسین ابن علی آیت اللہ اکبری اس کو نوش کر لیا آیت اللہ اکبری نے جیسے لب کو لگایا تو چائے ٹھنڈی تھی آیت اللہ اکبری کہتے ہیں کہ بچوں نے میرے لب تم جاؤ اپنی عزاداری میں مصروف ہو میں یہاں سے چلا جاؤں بچے عزاداری میں مصروف ہوئے تو آیت اللہ اکبری چائے ٹھنڈی سمجھ کر انہوں نے اس چائے کو زمین پر پھینک دیا جب چائے زمین پر پھینک دی تو سنیے گا کیا ہوا شب ختم ہونے والی تھی رات کا آدھے سے زیادہ حصہ ختم ہو چکا تھا آیت اللہ اکبری اپنے گھر پر پہنچے اپنی بیگم سے کہا میں بہت زیادہ تھک چکا ہوں میں نے پوری رات میں 11 مجلسیں پڑھی ہیں یا بھی ان کی بیوی نے کہا کمرے کے اندر آپ آرام کر لیجیے وہ لیٹے تھوڑی سی قنوت کی تاریخ ہوئی شہزادی زہرا شام میں آ گئی اور
शहजादी ज़हरा में आने के बाद बच्चा कहा है तो लग तुम बड़े खतीब हो गए कि तुम मेरे लाल के जिक्र को मना करते हो कि शहजादी मेरी क्या मजाल तो सैयद शुहदा के जिक्र को मैं मना। उसके बाद शहजादी का जुमला सुन जब जो लोग ये कहते हैं छोटी मजलिस है बड़ी मजलिस, शहजादी कहते हैं अब्दुल्लाह बरी आज आपने पूरी शब में 11 मजलिसें पढ़ी और 11 मजलिसें में मुज़हरा ने तुम्हारी बस एक मजलिस कबूल की, एक मजलिस कबूल की, वो मजलिस जो मासूम बच्चों ने मजलिस कराई थी, मैंने तुम्हारी वो मजलिस कबूल की है। उसके बाद कयामत का जुमला शहजादी ने कहा ये क्या तो अगर तड़प गए तो हमारे मारकर रोने लगे। उसके बाद शहजादी कहती है अब्दुल्लाह बरी तुमने पूरी रात में 11 मजलिसें पढ़ी और 11 मजलिस में मुज़हरा में एक मजलिस कबूल की, वो मजलिस जो उन बच्चों ने करवाई थी। उसके बाद शहजादी कहते हैं अब्दुल्लाह बरी इतना बताओ वो तुम्हारा क्या मन था कि एक बच्चे ने तवल्लुद हुसैन के नाम पर तुमको चाय दी, तुमने ठंडी समझकर जमीन पे फेंक दी कि शहजादी गुस्ताखी हो गई माफ कर दीजिए। क्या अब्दुल्लाह में तुम जानते नहीं वो चाय क्या थी कि शहजादी बता दीजिए। क्या अब्दुल्लाह पर याद रखना वो चाय जो तुम्हें दी गई थी मुज़हरा ने अपने हाथों से बनाकर तुम्हें पेश की थी। मुज़हरा ने अपने हाथों से बनाकर तुम्हें पेश की थी। तुमने उस चाय को हल्का फीका समझ के तुमने उसको ठंडी समझ कर जमीन पे बांध दिया। खुदा के वास्ते अगर कहीं सबील हुसैन लगी हो तो चाय हो में कोई भी तवल्लुद हो तो बर्बाद ना करता। अज़ीज़ान गिरामी ये फर्श आज़ाद जहाँ पर आप बैठे हुए हैं एक दुखियारी माँ की मोहब्बत में बिछाया गया। अज़ीज़ान गिरामी ईरान के अंदर एक जगह है किरियान, वहाँ पे एक शख्स आज भी बुजुर्ग हो चुके हैं, उनका 18 दिन तक तकरीबन लंगर चलता 18 दिन तक। उनका काम क्या है, जैसे मुहर्रम नजदीक आता है उसे मिंबर बनवाते हैं, अज़ा खानों को दे देते हैं, सैयद शुहदा का ताबूत बनाते हैं, अज़ा खानों के हवाले करते हैं। कभी कभी हॉस्पिटल का भी बैठे बैठे एक मरतबा उनके किडनी हुई शदीद दर्द, उन्होंने दर्द हल्के में लिया, डॉक्टर के गया, डॉक्टर ने कहा परेशान न हो सही हो जाएगा। डॉक्टर ने मेडिसिन लगाया, जो दवाई देनी थी अभी नहीं वो दवाई दी, वो दर्द और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वो बिस्तर पर लेटे लेटे 4 साल तक बिस्तर पर लेटे। बीमारी उनकी बॉडी इतनी भूलने लगी कि गोश्त खाल जगह जगह से हिलने लगी, हटने लगी, गोश्त घटने लगा, ऐसी बीमारी को काम क्या है, मिंबर बनाते हैं, ताबूत बनाते हैं, बहुत गिरिया करेंगे सारे गिरा क्योंकि मसाज यहीं से हो रहे हैं। एक मरतबा जब वो बीमार हुए तो उनकी रफ्ता रफ्ता बीमारी जाने लगी, बहुत कम दिखाई देने लगा, यहाँ तक कि उनके लेटे लेटे पुष्प के ऊपर उनकी कमर में कीड़े पड़ गए, और जब कीड़े पड़ गए आज़ादार है सैयद शुहदा का, मातमदार है सैयद शुहदा का, ताबूत बनाता है सैयद शुहदा का, मिंबर बनाता है सैयद शुहदा। जब कीड़े पड़ गए और बहुत ज्यादा गिरिया करने लगी, बहुत ज्यादा गिरिया करने लगी, अब पूरे परिवार ने, पूरे कुटुंब ने, पूरे भाइयों ने, बहनों ने जब सबका साथ छोड़ दिया सबने, तो डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ ये 1 हफ्ते के मेहमान हैं। फलक के ऊपर मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, 7 या 8 मुहर्रम आ गई। ये जब डॉक्टर ने ये कह दिया कि 8 दिन के 10 दिन के मेहमान हैं, तो मां ने सरदार में अपने बेटे को लेटा दिया और एक ताज़े को रुमाल दिया और मजलिस हुसैन में चली गई। मां कहती है कि मैं जानती थी अब तो मेरा बेटा इस दुनिया से सब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये बीमार शख्स कहता मैंने देखा कि विंडो की तरफ से कबूतर आया, कबूतर के पर 3 तरीके से, एक सुर्ख था, एक हरा था और एक सफेद था, ये 3 पर उसके थे। यद कबूतर मेरे नजदीक उड़कर आया, मेरे जिस पलंग पर मैं लेटा हुआ था वहां पर आया, और उसमें जमाने में कुछ का ऐसा महसूस हो रहा था मुझे जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है।
بیمار ہو شفایاب ہونا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا ہاں ہاں، اپنی زبان میں کہنے لگا کہ میں بہت بیمار ہوں، میں شفایاب ہونا چاہتا ہوں۔ تو بیمار شخص کہتا ہے کہ کبوتر نے اپنی چوچ سے کچھ میرے دہن میں ڈالا تو مجھے کچھ تقویت محسوس ہوئی، جیسے تقویت محسوس ہوئی، کبوتر وہاں سے اڑا اور نگاہ ونڈو کی طرف آ کے لے گیا۔ یہ کہنے لگا کہ مجھے تھوڑی سی تقویت مل ہی رہی تھی، میں دہاڑے مار کر رونے لگا، اب میں اپنے مولا حسین سے دو لگانے لگا، مولا اب زندگی خراب ہو گئی، مولا کیا ہم اسی طرح مر جائیں گے، مولا کیا زندگی ایسے ہی کٹ جائے گی، مولا میں تو آپ کو چاہنے والا ہوں، مولا میں نے گناہ کیا کیا ہے، مولا میں تو آپ کا ممبر بناتا تھا، مولا میں تو آپ کا تازیہ بناتا تھا، مولا میں تو آپ کا تابوت بناتا تھا۔ اے مولا حسین تشریف لائے، مولا حسین آئے، مولا حسین کا آنا تھا۔ یہ شخص کہتا ہے جیسے حسین آئے میں نے دیکھا کہ حسین زخموں سے چور چور ہے، حسین کے کوئی یاد ایسا نہیں دکھاتا، حسین کا کوئی یاد ایسا نہیں ہے جہاں سے خون میں ٹپک رہا، حسین قریب آئے مانا حسین کے لپٹ گیا۔ اسی اسنا میں میں حسین سے لپٹا ہوئے تھا، میں اسے کا چل کہتا ہے میں مولا سے طرف کر کے کیسے مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، مولا مجھے شفا یاد رکھیے، مولا مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر آپ نے مجھے شفا بخش دی تو میں روزے عاشورہ تک آپ کے قدار کو دسترخوان پر نظر کھلاؤں گا۔ اس نے کہا جیسے یہ کہا میں دسترخوان پہ نظر کھلاؤں گا، حسین نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ سر پر پھیرا، سر صحیح ہو گیا، پورے جسم پر حسین نے ہاتھ پھیرا، وہ سر صحیح ہونا چلا گیا۔ اسی اسنا میں اس کی ماں آ گئی، اس کی ماں نے کہا دیکھا میرا بیٹا بیمار تھا لیٹا ہوا ہے، بیٹا طلب کے کہتا اماں میں ٹھیک ہو گیا، اماں میں ٹھیک ہو گیا، میرے لال تو ٹھیک ہو گیا، میرے لال کیسے ٹھیک ہوا؟ اماں بھی میرا مولا حسین آیا تھا، اماں میں نے دیکھا حسین زخموں سے چور ہے، تو میرے لال لیٹ جا، امام ماں نے رات کو لٹایا، جیب میں سے رومال نکالا، آنسوؤں سے بھرا ہوا رومال ہے، اپنی بیٹے کو میں نچوڑ کے کہا میرے لال کئی ناسوں تو حسین کو شفا مل سکتی ہے، میرے لال حسین تجھے شفا دے گا۔ حسین تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے میں سید شہداء کے، عزاداروں کو بہت کلیئر کیجیے گا۔ اب کیا ہوا؟ یہ مطلب حسین کہتے ہیں بھائی تو یہ کہہ رہا تھا میں پہلی محرم سے 10 محرم تک آپ کو دسترخوان بچھاؤں گا مولا، بھائی 10 دن تک مت بچھانا، 18 دن تک بچھانا، 8 دن اور اس کے اندر جوڑ لے کہ مولا میں تو غریب ہوں، میں تو مسکین ہوں، میں تو یتیم ہوں، تو فکر مت کرنا، بس دسترخوان بچھا دینا، تجھے پتہ بھی نہ چلے گا کہ حسین مجھے کہاں سے عطا کرے گا۔ یہ بندہ وہ جوان کہتا مولا یہ 8 دن کس لیے بڑھانا ہے کہ میری اماں زہرا کی امت میری اماں زہرا کی وجہ سے بچھانا۔ عزاداروں سے اہتمام کیا، وہ دسترخوان آج بھی لگاتا ہے، لوگ عزادار شہزادی سکینہ کے حوالے سے میں ایک روایت پڑھنی ہے، رحمت تمام کر دیتا ہے۔ زندان شام میں دیکھیے یہ 4 برس کی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا، وہ بھی اماں کے پاس گئی، اے بھیا سجاد میں نے ابھی اپنے بابا کو دیکھا تھا، میرے بابا بھی آئے تھے، میرے بابا کہہ رہے تھے سکینہ گھبرانا نہیں، سکینہ ہم تم اپنے باپ بلانے والے ہیں، اے بابا اے میرے بھیا میرے بابا آئے تھے، میرے بابا بتائیے کہاں ہے؟ عزاداروں یزید ملعون اپنے محل میں سویا ہوا تھا، ان نے سپاہیوں کو بھیجا، جب پتہ چل گیا تو کوئی بچی شہادت پا گئی، ایک
دے کے آ جائے۔ اللہ مجھے نہیں معلوم سید سجاد نے کس طریقے سے اپنے بابا کا سر لیا ہوگا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں، گلے میں آدھا دور ہو، کمر میں لنگر ہو۔ اللہ میں نہیں جانتا، مختصر یہ مولانا سجاد نے سر حسین لیا، بی بی سکینہ مشکا کر گر گئی، بی بی سکینہ مشکا کر گر گئی، سیرانے رکھ کر آہستہ سے کہا سکینہ اور میرے بابا مجھے مل جا۔ سکینہ اور تیرے بابا تجھ سے ملنا ہے۔ اب جو راوی کہتا ہے، اب جو بی بی سکینہ کی آنکھ کھلی، کیا دیکھا سینے میں بابا کا سر ہے، اپنے بابا کو سینے سے لے گیا۔ ایک جملے کا بابا شبلی نے بہت بار آنے مارے، بابا شبلی نے گوشوارے چھین کر لے گیا۔ اے بابا ذرا آنکھیں کھول کر اپنی بچی کو دے، آنکھیں کھول کر بابا میرے اتساہ دے، بابا میرے اتساہ شبلی نیلے کر دیے، بابا کو گوشوارے چھین کر لے گیا۔ اداداروں بچے نے پھر طرف میں کہا بابا شامی قریبہ میں آپ نے امت سے کہا تھا سکینہ میری بھوکیوں سے کھانا نہ ماننا، میری بھوکیوں سے پانی نہ ماننا۔ اے بابا یہ تیری بھوکیاں معلوم ہے، اے بابا آپ کی بہنیں معلوم ہے، شمرے تازیانے والے میں نے چچا عباس کو آواز دی، اے چچا جنہیں گوشوارے چھین لے گیا، اے چچا سکینہ زخمی ہو گئے۔ جزاک اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حضرت سکینہ بی بی کریا کرتے کرتے لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ مولا سجاد آگے بڑھے، سجاد نے ہاتھ رکھا، ایک جملہ کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ رضن بقضائه تسلیم لأمره۔ اے زہنہ سکینہ رخصت ہو گئی، اے رحم سکینہ رخصت ہو گئی، اے فضا سکینہ رخصت ہو گئی۔ ادادارہ جملہ ہے، مولا سجاد نے رسالہ کو بلایا، اے رسالہ میری بچی کو غسل دے دے۔ رسالہ کہتی ہے جیسے ہی میں نے سکینہ کا لباس اتارا میری چیخ نکل گئی۔ رسالہ سجاد کے پاس گئی، اے مولا سجاد اتنا بتائیے کیا آپ کی بچی کو کوئی بیماری تھی؟ جب میری بچی بیمار نہ تھی جب تم نے کر دیکھا میں نے سکینہ کا لباس اتارا، سکینہ کے لباس کے ساتھ ساتھ سکینہ کی کھال آ گئی، میرا مولا طلب گیا، اے غزالہ میری بچی بیمار نہ تھی، وہ اٹھے گرتی تھی، شمرے ملون نے سکینہ کو اسے باندھ دیا، اور چلتا جاتا تھا، سکینہ کی وہ زخمی ہوتی جاتی تھی، ایک قرآن مچا، واہ سکینہ، واہ سیدہ، سجاد نے سکینہ کا لاشا اٹھایا، ہم سے تو ہاتھ بلند ہوئے، اے بیٹا سجاد، یا میری بچی کو مجھے دے دے، ایک قرآن حفاظت فرما، آنے والے ہم اس وقت کا موقع دینا جب تک غریب سید الشہداء کے روزے کی
زیارت کا شرف حاصل نہ ہو جائے گا۔ میرے معبود ایسے اسباب فراہم فرما جس کے ذریعے سے جنت البقیع میں شہزادی زہرا وغیرہ امام معصومین علیہ السلام کی قبر مطہر ہے حسین و جمیل روضہ جلد سے تعمیر ہو سکے۔ میرے معبود اب امتحان نہ لے، حاضرین مجلس سے تمام جائز حاجات کو قبول فرما۔ جتنے بھی محرومین ہوئے ان کو جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما۔ پالنے والے اب امتحان نہ لے، منتقم قول حسین امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما دے اور ہم سب کو امام کے ناصرین کی شمار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم مادام حسین۔ سات عباس نے بھی چھوڑ دیا بھائی
شبیر کی ماں جائی کا تھامے اپنی کمر تھامے اپنی کمر بیٹھا ہے خاک پر آئے شبیر میرا غمزدہ حیدر حیدر یا امیر المومنین الحیدر حیدر 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 خنجر ظلم چمکتے ہیں میرے سامنے دی ہے حلمی کی صدا آئے میرے لال نے دی ہے حلمی کی صدا آئے میرے لال نے منظر ہے حشر کا منظر ہے حشر کا کیا کرے غمزدہ غلطی ہے زمین جفا یا امیر المومنین الحیدر تنہا شبیر ہے اب کوئی سہارا نہیں کیا کروں دل کو میرے سخت کا یارا نہیں کیا کروں دل کو میرے سخت کا یارا نہیں بے کس ہے فاطمہ بے کس ہے فاطمہ روتے ہیں انبیاء کٹتا ہے لال کا سوکھا گلا حیدر یا امیر المومنین الحیدر میرے شبیر کے غمخوار سلامت رہے نوحہ آزا رضا ساتھ ہمیشہ پڑھے نوحہ آزا رضا ساتھ ہمیشہ پڑھے خالی کے تو سرم خالی کے تو سرم سنتے ان کی دعا ذکر شبیر کریں گے صدا الحیدر یا امیر المومنین الحیدر تلک زندہ رہے لب پہ رہا شام شام میرا بیمار ایمان
جب تلک زندہ رہے لب پہ رہا شام ہی شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام نوجوانی میں دائے تھی رخے عابد پر تب ایک دل پہ بہا تھے سب زخمی جگر جھکائے شام تیری راہوں میں مولا کی کمر خود کے جاتے ہیں جب اپنا نہیں کوئی ہے جب تلک زندہ رہے لب پہ رہا شام ہی شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام گش پہ گش ہر ایک نام پر آ جاتے تھے درے جب پوست پہ پڑتے تو تڑپ جاتے تھے کس طرح راہ میں ظالم انہیں تڑپاتے تھے بچے جب کوٹ سے گرتے تھے تو مر جاتے تھے جب تلک زندہ رہے تب پہ رہا شام ہی شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام خوف کے کانٹوں سے عابد کا گلا کٹتا تھا پاؤں کے چھالوں سے سجاد سے کھولتا تھا شدت ذوق سے بیمار کو غش آتا تھا قیامت کا سما عرش بھی تھراتا تھا جب تلک زندہ رہے لب پہ رہا شام ہی شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام مارتا تھا کوئی دور کوئی پاتھر آ کر بیڑیاں پیروں میں تھی اور کمر میں لنگر مارے غیرت کے منہ جاتا تھا زہرا کا پسر اب بیان کیا کرے تنویر کی پھٹتا ہے جگر اب بیان کیا کرے تنویر کی پھٹتا ہے جگر جب تلک زندہ رہے لب پہ رہا شام ہی شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام Imam Hussein, Hussein, 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 Imam Hussein. Ali, 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 Ali. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا محمد الوفاء والوبراء. السلام علیکم یا شمس شموس یا علی سمبوس یا المدفون علی جمال
عليك يا مولانا يا طائر الزمان السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا تفسير القرآن السلام عليك يا إمام الانتقال السلام عليك يا إمام الزمان هذا أجل الله تعالى ورجل وسهل الله تعالى مخرجك وزورا السلام عليكم ورحمة الله